حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ مومن گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان مرد مجاہد مومن اپنے اس فعل سے باز نہ آ جائے، وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ رنگ کی طرف راغب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس پر دل پر اس نقطے کا اثر زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہی بندہ ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ استغفار کرتا ہے، بارگاہ خداوندی میں عرض و گزاری کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف فرما دے، کر بیٹھا ہوں، تیرا بندہ ہوں، انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، تو مہربانی کر دے، تو میرا خالق مہربانی کر دیتا ہے، اس دل سے اس نقطے کو ہٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا، وہ فرماتے ہیں جب لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اسی کی خریداری ختم ہو جاتی ہے، لینے والا اس کو لینے سے گریز کرتا ہے کہیں نقصان کا سامنا نہ ہو۔ تو جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں جھک کر بارگاہ خداوندی میں یہ اس انداز میں اپنے سیاہ دل کو لے کر جاتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے، تو اس کا کیا مول لگے گا اور اس کی دعا کا کیا اثر ہوگا؟ تو میرے خالق نے فرمایا، جب بندے مومن کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے یا پھر تقوی نکل جاتا ہے، پھر اس طرح کی علامات اس پر واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے تب بھی نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ گناہوں کا بسیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی گرفت میں جکڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی سرکار کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، کثرت سے استغفار کیا کرو، یہ استغفار کرنے سے انسان کا دل بھی دھل جاتا ہے اور مزاج میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور برکات کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے قرب میں ہی پہنچ جاتا ہے انسان، اور زہد تقوی بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ کثرت کے ساتھ استغفار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ساری جام چیزیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خدا کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وسط وسیع ہو جاتا ہے۔